بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبد الوکیل نظری. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹوڈے آج کے لیکچر میں جو اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. نا اسٹریٹجک مینجمنٹ ہوتا کیا ہے اور یہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ کیوں اسٹریٹجک مینجمنٹ بناتے ہیں. پہلے چیپٹر میں تو ہم چیپٹر نمبر 1 جو نیچر آف اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے، جو یہ بک میں فالو کر رہا ہوں وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کنسپٹ اینڈ کیسز اینڈ تھرڈ ایڈیشن ہے فری ڈیوڈ والا. آج ہم پڑھیں گے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے کیا اور اس کا رول کیا ہے ایک آرگنائزیشن میں. تب جب ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم ایک کمپنی بناتے ہیں ایک انڈسٹری میں، تو ہم کمپنی بنانے سے پہلے اس کا ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہمیں اس کمپنی کو چلانا کس طرح ہے. ہم اس کمپنی میں دیکھتے کیا ہے کہ آگے اگر ہمیں کمپنی کو چلانا ہے تو ہمیں کیا کیا آگے بیریئرز ہوں گے، ہمارے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہوں گے، کیا کیا جو ہمارے پاس تھریٹس ہوں گے، ہمیں اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوگا. تو ان سارے چیزوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے، جو آخر تک ہی یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ یار ہم نے اسٹریٹجی بنانا ہے کس طرح ہے، ایک اسٹریٹجی بنتا کس طرح ہے اور یہ کس طرح ہمیں اسے انالیس کر رہے ہیں. اسٹریٹجی مینجمنٹ جو ہمارا فرسٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی مینجمنٹ ہے کیا. اسٹریٹجی مینجمنٹ جو پہلے ایک اسٹوری کے لحاظ سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ جس طرح پہلے ایک دو کمپنیاں ہوتے تھے، اس کے آنرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ایک مرج کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، مطلب کمپنی کا مرج کرنا، کمپنی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، مطلب مل ملاپ، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مرج، ایک ہی آفس ہوں گے، مثلا ایک ہی اس کا جو سارا سسٹم ہوگا، دونوں کمپنیوں کا ایک ہی آفس ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو کمپنیاں ہیں سو اس کا ہینڈل کرنا ایک ہی ہوگا، جو مرج کی جو میوچول ہوگا. تو یہ دو کمپنیوں کا آنر جو دوست کے لحاظ سے تھے تو وہ ایک جگہ پر چلے گئے. تو وہاں ایک جنگل میں چلے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ سڈنلی اچانک ان کے سامنے ایک اس کے ساتھ ہوا جو بیئر ہم اسے کہتے ہیں، یا بیئر اس کے ساتھ ہوا، تو بالو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں. جب ان کا سامنا ہوا تو وہ بالو اپنے آگے والے دو ہاتھوں سے یا کیسے فرنٹ ہینڈز لیگ کے ساتھ کھڑا ہوا اور چیخنے لگا. تو جو فرسٹ پریزیڈنٹ وہ آنر تھا یا پریزیڈنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یار، اس نے اپنے بیگ سے اپنے جوتے نکال لیے اور بھاگنا شروع کر دیا. جب دوسرے نے دیکھا تو اس نے وہ کہنے لگا اس پر کہ آپ تو اس سے بھاگ نہیں سکتے، اسے کہا آپ تو بھاگ نہیں سکتے. تو پہلے والے نے کہا کہ یار میں تو اس سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن میں ضرور تم سے آگے چلوں گا، آگے تم سے تو بھاگ سکتا ہوں. یہاں پر یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں اس نے کیپچر کر دیا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ جو اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اور کمپٹیشن مینٹین کرنا ہوگا، برقرار کرنا ہوگا. مثلا ہمیشہ ہی ہم کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مد مقابل سے کس طرح آگے چل سکیں، اس سے ہمیں کس طرح 2 قدم آگے سوچنا ہوگا. تو یہی کنسیپٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ یہی کنسیپٹ سے شروع ہو گیا. تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے تو پڑھا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے کیا. اب ہم پڑھیں گے اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ از آرٹ آف فارمولیٹنگ، implementing and evaluating cross-functional decisions that enable organization to achieve its objectives. جب آرٹ اینڈ سائنس کی بات ہو رہی ہے تو آرٹ اینڈ سائنس ہم تو سمپلی کہتے ہیں کہ آرٹ ایک اسکل ہے. سائنس کے حوالے سے مینجمنٹ کیا ہے کہ یہ ایک آرٹ اینڈ سائنس، آرٹ ایک اسکل ہے. سائنس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مینیجر کو یہ
یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ان کے پاس سوشالوجی، سائیکالوجیکل، اکنامیکل جو آئیڈیاز ہوں یا اسکل ہو وہ بھی ہونا چاہیے. تو فارمولیٹنگ جو ہم کہتے ہیں، فارمولیٹنگ ہم سے یہ ڈیولپنگ کے حوالے سے آتا ہے کہ ہم نیا جب بناتے ہیں، ایک نیا آرگنائزیشن کے لیے ہم نیا اسٹریٹجیز بناتے ہیں تو اس کو فارمولیٹنگ بھی آتا ہے. امپلیمنٹنگ جو ہم نے بنایا ہے، جو آرٹ اینڈ سائنس جو اسکلس ہم نے بنایا، فارمولیٹ کیا، پھر اس فارمولیٹ کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. پھر امپلیمنٹ کے بعد تو ہم نے دیکھنا ہی ہوگا کہ ہم نے کیا جو اسٹریٹجی بنایا ہے کیا وہ صحیح جا رہا ہے. تو اس میں جو ہم ڈسکشن کریں گے، اس ڈسکشن کا ہمارے پاس یہی جو ہمارے آرگنائزیشن کو یہ ہمیں انیبل کر دے گا، جو ہمیں آرگنائزیشن کو اس کی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے. اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گیم پلان کی طرح ہے. پلان از کمپنیز گیم پلان. سو جس طرح ہم گیم پلان کرتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک اچھے گیم پلان ٹیم کو جتوا سکتا ہے. ایک اچھا اسٹریٹجک ہونا کمپنی کو آگے لے جا سکتا ہے، ایک سکسیسفل یا ٹارگٹ کو وہ اچیو کر سکتے ہیں. نو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو آرگنائزیشن ہوگا تو اسٹریٹجی بناتا ہے اسٹریٹجک کے حوالے سے. تو اگر کمپنی کا اسٹریٹجک پلان ہوگا تبھی تو وہ آگے چلے گا اور ایک اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرے گا. اگر اسٹریٹجک پلاننگ نہ ہو تو مشکل ہے کہ وہ آگے بھی چل سکے، کیونکہ پلاننگ کے بغیر تو کوئی آگے نہیں چل سکتا. سکسیسفل بزنس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایک اچھا اسٹریٹجک پلان چاہیے جو ہمیں انیبل کر اور جو ہمیں یہ انیبل کر دے ایک سکسیسفل ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی. Now let's move on to next third one we have. ہمارے پاس 3 stages of strategic management process. strategic management کا 3 پروسیس ہوتا ہے. ایک جو اسٹریٹجک فارمولیشن کے لحاظ سے ہے. اسٹریٹجک فارمولیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپنگ کرتے ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے آرگنائزیشن کو فرسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارا آرگنائزیشن کا مشن کیا ہے، ویژن کیا ہے. ہم نے یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے آرگنائزیشن کو بنانا ہے تو آرگنائزیشن کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کیا اس کا ویژن کیا ہے ہمارا آرگنائزیشن کا. ہمیں کہاں تک جانا ہوگا، اس کا ہمیں کرنا کیا ہے اس آرگنائزیشن میں. پھر ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اگر ہمارا یہی ویژن یہی مشن ہے تو پھر ہمارے پاس ایکسٹرنل تھریٹس کون سے ہیں اور ایکسٹرنل اپرچونٹی کیا ہے ہمارے پاس. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنیس کیا ہے. پھر اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں کہ انٹرنل اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنیس کیا ہے، ایکسٹرنل کیا ہے اور تھریٹس اپرچونٹیز ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ ہم اسٹریٹجی فارمولیشن میں کرتے ہیں. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن جب ہم نے اسٹریٹجی بنایا تب ہی ہم اسے امپلیمنٹ کر دیں گے. امپلیمنٹیشن اسٹیج میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایکشن میں لے کر آنا. اسٹریٹجی ایوالویشن یہ تو لاسٹ اسٹیج ہے جب ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. اس کے بعد ایوالویٹ کرتے ہیں کہ whether we for facing a problem or not, whether کیا ہم نے اس میں کوئی پرابلم فیس ہوا ہے یا نہیں. ہمیں پرابلم کو کس طرح سپوز ہمیں پرابلم ہو گیا تو ہمیں اس کو ایوالویٹ کرنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، ریویو کرنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں پھر ایک اچھا سا ایکشن لیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایوالویشن ہم تب کرتے ہیں جب ہمارا اسٹریٹجک اچھا کام نہ کرے. جب ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں وہ صحیح کام نہ کرے تب ہم اسٹریٹجی ایوالویشن کرتے ہیں. اسٹریٹجی فارمولیشن میں ہمارے پاس پہلا کیا ہے کہ وہ ہمارے تو ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ ہے. جب ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں فارمولیشن میں ایکسٹرنل اپورچونیٹیز اور تھریٹس دیکھتے ہیں کمپنی کے لحاظ سے. ویژن اور مشن جو ہم تب بناتے ہیں جب ویژن تو ہمارے پاس جو ہم تبھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ویژن وہ
مطلب ویژن ہے دور کی نظر ہم دیکھتے ہیں یار، سین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم 5 سال 10 سال میں کہاں ہوں گے. مشن جو ہمارے پاس، جو ہم بزنس جو کر رہے ہیں، جو کیا کر رہے ہیں، جو ہم موجودہ حالات میں جو ہمارا یہ کمپنی ہے یہ رن کر رہا ہے، what we are doing. ایکسٹرنل اپرچونیٹیز، جو ایکسٹرنل اپرچونیٹیز وہ تھریٹس ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں جو پیسٹ ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی آئے، اکنامیکل ہوگا، ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں، لیگل ہوگا. تو یہ جب لیگل، جب ٹیکسز زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے، یہ ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو ایکسٹرنل اپرچونیٹیز ہے، جب بات ہو رہی ہے انٹرنل اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم اپنے انٹرنل اسٹرینتھ اور ویکنیس کو اینالائز کر سکتے ہیں، اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے کمپیرر کے لحاظ سے کہ کیا ہم صحیح جا رہے ہیں یا نہیں. تب یہ ہم اینالائز کرتے ہیں. جب بات ہو رہی ہو فارمولیشن کی، تو ہم اس میں یہی بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا شارٹ ٹرم گول ہوگا یا لانگ ٹرم گول ہوگا. تب جب ہم فارمولیشن کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم لانگ ٹرم گول کی سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم گول بنانا ہوگا. لانگ ٹرم ویژن کیوں ہوگا کہ ہمارا گول جو ہے وہ لانگ ٹرم ہو. کیونکہ اب ویژن، اگر ہم ویژن بناتے تو ظاہری بات ہے کہ ہم ویژن 2 3 سال 4 5 سال کے لیے بناتے ہیں. لانگ ٹرم گول ہمیشہ یہی ہوگا کہ ہمیں یہ ہمارے پاس لانگ ٹرم مینس مور دین 1 ایئر، 1 سال سے آگے زیادہ جب ہو جائے تو وہ ہم لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہم کہلاتے ہیں. الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز ہوں گے، کیونکہ ہم نے ایک اسٹریٹجیز نہیں بنانا ہوگا، ہم نے زیادہ اسٹریٹجیز بنانے ہوں گے. کیونکہ اگر ایک اسٹریٹجیز کام نہ کرے تو ہمیں دوسرے اسٹریٹجی، الٹرنیٹیو اسٹریٹجیز کو بھی اپنانا ہوگا. ایسے دوسرے اسٹریٹجیز کو بھی ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ایک اسٹریٹجیز فیل ہو گئے تو ہم دوسری اسٹریٹجیز کے تھرو چلتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجیز، کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہم نہیں بناتے، ہمیں ملٹی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. کیونکہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ اسٹریٹجی کام نہ آئے تو یہ دوسرا اسٹریٹجی کام تو آئے گا. اسٹریٹجی سلیکشن، پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اسٹریٹجی اگر زیادہ ہم نے الٹرنیٹیو ہم نے زیادہ بنانا ہے تو اسٹریٹجی بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس طرح سلیکٹ کریں گے، اس طرح ایک ایسا اسٹریٹجی سلیکٹ کریں گے اس میں جو ہمارے کمپنی کا بیٹرمنٹ کے لیے ہو، جو فائدہ دے دے. اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں جب اس کو ایکشن میں لے کر آنا ہے، جو اسٹریٹجیز ہم نے بنائے اس کو ریئل میں ایکشن میں لے کر آنا ہوگا. تو پہلا ہمارے پاس ہے اینول آبجیکٹیوز. اینول آبجیکٹیوز ہم نے امپلیمنٹیشن، جب ہم نے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز تو بنا دیا، پھر ہم نے اینول آبجیکٹیوز بنانا ہوگا. کیونکہ آبجیکٹیوز، لانگ ٹرم آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے اینول آبجیکٹیوز بنانا ہوں گے. کیونکہ شارٹ ٹرم اینول آبجیکٹیو ہمیشہ شارٹ ہوتا ہے، یہ شارٹلی ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے جب اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ، اپنی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آبجیکٹ کو ریسیو کریں. ایک دفعہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم چلے بس شروع ہو جا، کیونکہ ایک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا تو ہمیں اسے ڈیوائڈ کرنا ہوگا ٹائم لائن کی طرح، کہ ہم نے یہاں تک آنے کے لیے اتنا ہی ہوگا. یہ ہم اتنا مطلب ایک ٹائم لائن کی طرح ہم ٹائم لائن بنائیں گے، اور ہم ہر ٹائم لائن کی بیس پر ہم ایک آبجیکٹیو اچیو کریں گے. امپلیمنٹیشن میں ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں رولز اینڈ پالیسیز بنانا ہوگا. پالیسیز جو ڈیفینیٹلی اگر پالیسیز نہیں ہو تو آرگنائزیشن چل نہیں سکتا. تو پالیسیز کی بنیاد پر ہم آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. اگر پالیسیز ہو، رولز اینڈ ریگولیشن ہو، تو تبھی ہم ایک پالیسی بنائیں گے ایک آبجیکٹیو کو اچیو کرنا. تو پالیسی کی بنیاد پر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو تک پہنچ سکتے ہیں. امپلائی موٹیویشن بہت ضروری ہے، کہ کیونکہ امپلائی کی وجہ سے ہم اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر سکتے ہیں. اگر امپلائی موٹیویٹڈ نہ ہو تو ہمیں مشکل کا سامنا ہوگا.
امپلائی موٹیویشن، کیونکہ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ امپلائی کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرے، کمٹمنٹ کر دے آرگنائزیشن کے ساتھ، کیونکہ جب امپلائی کمٹمنٹ ہو اور سیکریفائسز کرے تو تبھی اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں۔ ریسورس الوکیشن کرنا ہوگا۔ جب ہم نے یہی بات کیا کہ جب ہمارے پاس، کیونکہ ریسورس الوکیشن ہم نے ایسا ریسورس الوکیشن کرنا ہوگا جو کمپنی کو بیٹرمنٹ دے، کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹ تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سلیکشن مطلب ہم کسی بھی ریسورس کو مطلب کسی بھی جگہ سے ہم ریسورس لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا لوکیشن کرنا ہوگا جو ہمارے پاس جو کمپنی کو فائدہ مند ہو۔ جب ہم ایوالویشن اسٹریٹجیز میں آتے ہیں، جس طرح ہم نے فرسٹ اسٹیج میں فارمولیشن کیا، پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی کوشش کیا۔ امپلیمنٹیشن جس طرح ہم نے امپلیمنٹیشن میں ہم نے کہا کہ یہ اس کو اینول اس کو جو ہم نے آبجیکٹو کو اینولی کر دیا، جو ہم پالیسیز بناتے ہیں، پھر موٹیویشن کیا، موٹیویشن آف امپلائیز کیا، تو تب یہاں پر اسٹریٹجی ایوالویشن میں آتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ایوالویشن مطلب امپلیمنٹیشن کیا، امپلیمنٹیشن اگر ہم نے اچھا رزلٹ نہ دیا تو پھر ہمیں اسے ریویو کرنا ہوگا کہ کہاں پر ہم نے غلطیاں کہاں پر آئی اور کہاں پر ہم نے مسٹیک کیا ہے۔ تب نے اپنے سارا پلان کو ریویو کرنا ہے، اور ریویو کرنے کے بعد پھر ایکسٹرنل ریویو کرنا ہوگا۔ انٹرنل ریویو جو ہم نے کر دیا، اندرونی جو ہمارے پاس اب ہمارے بس میں ہو، پھر ایکسٹرنل ریویو کرنا ہوگا کہ باہر سے کیا تھریٹس آئے گی جو ہمارے یہ کام جو اسٹریٹجیز کام نہیں کیا، یا انٹرنل ہمارے پاس کیا مسئلے مسائل تھے جو یہ کام نہیں کیا، تو ہم نے یہ ایکسٹرنل ریویو کرنا ہوگا۔ پھر پرفارمنس میجرمنٹ کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارا پرفارمنس میجرمنٹ کا ہوگا، آسک کوشچن پوچھنا ہوگا کہ یار مسئلہ کہاں پر ہوگا۔ جب ہم نے پرفارمنس میجرمنٹ کر دیا تو اگر اچھا ہے تو، اگر مشکل تو یہی ہوگا کہ پرفارمنس میں جب ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو اگر ہمیں کسی جگہ پر یہ کچھ جگہ پر ہمیں مشکل لگا تو تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار اس کو انٹرنل ریویو، ایکسٹرنل ریویو، پھر پرفارمنس کرنا۔ جب یہ ہم سارے یہ 3 سٹیپ ہم کر لیا تو تبھی ہم کریکٹیو ایکشن لیں گے۔ کریکٹیو ایکشن کی بنیاد پر پھر ہم لیں گے کہ ویدر ہم دوبارہ کوئی الٹرنیٹیو پر جائیں یا اسی کو مطلب اور امپروو کر دیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایوالویشن اسٹریٹجی ہوگا کہ اس ایوالویشن اسٹریٹجی میں ہم نے دوبارہ ایوالویٹ کرنا ہے جو اسٹریٹجی ہم نے بنایا اور جو اسٹریٹجی ہم نے کیا، تو اس کو دوبارہ ایوالویٹ کرنے، اس کو بنانے کے لیے اگر مسئلہ مسائل پیش آئے تو ایوالویٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں کہاں پر ایررز سامنے آ رہے ہیں۔ کی ٹرم اسٹریٹجک مینجمنٹ، جو موسٹ امپورٹنٹ مینجمنٹ کے اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے۔ کمپیریٹو ایڈوانٹیج strategist, vision and mission statement, external opportunities and threats, internal strength and weakness, long-term objectives, strategies, annual objectives and policies. جب internal objective comparative advantage میں بات ہو رہی ہو تو anything that is firm does especially well compared to rivalry. comparative advantage تب ہوگا جب آپ کے پاس ایسا ہو جو کوئی اور نہ کر سکے، یا آپ کے پاس ایسا اسکل ہو، یا آپ کے پاس ایسا اسکل ہو جو آپ کی کمپیریٹر، آپ کے رائولری جو ہے وہ نہیں کر سکے، کیونکہ یہ آپ کی یہ ایج ہو، یہ آپ کا کیا ہے کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ what you can do the other firms cannot do، جو آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرے فرمز نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کیا ہے کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے آپ کے کمپیٹیٹرز پر۔ اسٹریٹجسٹ کا کام کیا ہے؟ اسٹریٹجسٹ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹجسٹ وہ لوگ ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے جو اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو یہ نارملی ان لوگ کا جو آرگنائزیشن میں ان کا رول کیا ہوگا، یہ سی ای او ہوں گے
آنر ہوں گے، ایگزیکٹوس ہیں، تو یہ بڑے بڑے پوسٹ میں ہے. ان کا مسئلہ، ان کا مین تین چیزیں ہیں جو گیدر انفارمیشن ہوگا، اینالائز انفارمیشن، آرگنائز انفارمیشن. یہ آپ کو یہ کام کیا ہے کہ یہ انفارمیشن گیدر کریں گے آپ کے کمپیریٹر کے لحاظ سے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ مسائل ہوں گے، یہ کمپیریٹرز ہوں گے، یہ آپ کا فیوچر کے لیے یہ آپ کا ہوگا کہ یار آپ آرگنائزیشن کے اتنے ٹائم پر کہاں پر پہنچیں گے. تو یہ گیدر انفارمیشن کریں گے، پھر اس کو انالائز کریں گے، پھر اس کو انفارمیشن کو انالائز کرنے کے بعد پھر انفارمیشن کو آرگنائز کریں گے. ناؤ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسپرٹ سے جو اپنے انٹیوشن پر یہ لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں. کبھی کبھار انٹیوشن پر بھی ڈیسیژن لیتے ہیں. انٹیوشن مطلب یہی کہ جو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. انفارمیشن کو گیدر کرنا، پھر اس کا انالائز کرنا، اور آرگنائز انفارمیشن کرنا، ان کا کام ہے. اسٹریٹجیز کا کام ہے جو آپ کے کمپیرر کے لحاظ سے، یا وہ لوگ آپ کے کمپیررز کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ان کا ہے اور آپ میں نہیں ہے. جو یہ سارے انالیسس کرتے ہیں، جو ہم ایکسٹرنل انالیسس کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجیز کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل انالیسس میں ہم نے تھریٹس کیا ہے، اپرچونیٹیز ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا کون سی چیز ہمارے تھریٹس بنتا ہے کمپیرر کا، اور ایسے کوئی سی چیز ان کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے جو ہمارے جو اپرچونیٹیز بنتا ہے. تو اسی انفارمیشن کو وہ گیدر کرتے ہیں، پھر انالائز کرتے ہیں، پھر اسے آرگنائز کرتے ہیں. جب ہم مشن اور ویژن اسٹیٹمنٹ میں آتے ہیں تو مشن اسٹیٹمنٹ، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ مشن اسٹیٹمنٹ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم، آپ بننا کیا چاہتے ہیں. مشن اسٹیٹمنٹ میں ہمیں ویژن اسٹیٹمنٹ میں واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم، بننا کیا چاہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 سال میں یہ بننا ہے. آپ کا ایک ویژن ہوگا، ٹھیک ہے. ویژن کے لیے ہر انسان کا اپنے ویژن ہوگا. جس طرح کمپنی کا ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہوگا، اس طرح ہم نے اپنی زندگی کا ویژن بھی ہے سیٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں لائف میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. تو یہی ہمارا ویژن اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ یار ہمارے اگلے 10 سال یا 5 سال میں مجھے کیا اچیو کرنا ہوگا. کیونکہ ویژن اسٹیٹمنٹ میں ہی اگر ہم نے اپنے ایگزامپل لیا، جب ہم کسی آرگنائزیشن کے ویژن کو دیکھتے ہیں تو ویژن اس آرگنائزیشن کو ایک ہائی لیول پر تک پہنچا سکتا ہے اگر ہم اس کا ویژن صحیح ہو، اور تبھی ان کے امپلائیز اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوں گے. مشن اسٹیٹمنٹ، واٹ از آور بزنس، ہمیں ہمارا بزنس کر کیا رہا ہے. لیکن مشن اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس ہمیشہ ہم دور کی نظر دیکھتے ہیں ویژن میں، اور مشن میں جو ہم کہتے ہیں کہ یار کر کیا رہا ہے، ہمیں بزنس ہے کیا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ واٹ از آور بزنس، ہمارے پاس بزنس کیا ہے، مشن سے کلیئر ہے. مشن اس کے الفاظ سے کلیئر ہے کہ گروپ آف پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو اچیو اے اسپیسیفک ٹارگیٹ. جس طرح ملٹری ہوگا، اگر ملٹری اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ مشن پر جاتے ہیں. جس طرح میں اگزامپل لوں افغانستان کا، افغانستان کی فوجی ملٹری لائک اردو جو ہو گئے وہ کیسے ملٹری اسپیشل فورس جو کبھی بھی مشن پہ جاتے ہیں تو مشن کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹوگیدر ہوتے ہیں، ایک گروپ جاتے ہیں، ایک کمپنی ایک گروپ کے لحاظ سے ایک گروپ کے لیے گروپ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک مثلا ایک ٹارگیٹ کر دیتے ہیں جگہ پر، تو اس کو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک گروپ بنتا ہے. تو ویژن جو کمپنی کو کمپنی کے لیے یہ ڈیفائن کرے کہ یہ کہاں پر پہنچنا ہے، اور مشن جو کمپنی دیکھ کر کیا رہا ہے. Now
نیکسٹ ون، یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ یار ایکسٹرنل اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس ہمارے پاس کیا کیا تھریٹس اور اپرچونیٹیز کیا چانسز ہوں گے. جو چانسز ہیں وہ تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں، جو تھریٹس ہیں وہ چانسز بھی ہو سکتے ہیں. سو اپرچونیٹیز ہمارے پاس کیا، تھریٹس ہمارے پاس کیا ہے. انالیسس آف ٹرینڈس، اکنامکلی ہمیں کیا تھریٹس ہوں گے، کیا اپرچونیٹیز یہاں پر ہے. سوشلی کیا ہمارے پاس کیا، سوشل کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ڈیموگرافک کے لحاظ سے، انوائرمنٹل، پولیٹیکل، لیگل اینڈ گورنمنٹل کے لحاظ سے، ٹیکنالوجیکل ہمارے پاس کمپیریٹرز ہمارے پاس کیا تھریٹس ہوں گے، کیا اپرچونیٹیز ہیں. بیسک، ہمارے بیسک آف اسٹریٹجی مینجمنٹ جو اسٹریٹجی فارمولیشن ہوگا، جو ہمارے پاس اسٹریٹجی فارمولیشن ٹیک ایڈوانٹیج آف ایکسٹرنل اپرچونیٹیز. فارمولیشن میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈوانٹیج لینا ہوگا ایکسٹرنل اپرچونیٹیز اور مینیمائز یا امپیکٹ تھریٹس کو کیا ہے اس کو مینیمائز کرنا ہوگا. اپرچونیٹیز کے ایڈوانٹیج لیں گے اور تھریٹس کو ہم کیا کریں گے، مینیمائز کریں گے. انٹرنل اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس، جب ہم انٹرنل اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس کی بات کر رہے ہو تو جس طرح ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ کنٹرولیبل ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہمارا اسٹرینتھ ہو تو ہم کنٹرولیبل. ویکنیس، کنٹرول ایکٹیویٹیز اسپیشلی ویل اور پور ڈیٹرمائن ریلیٹو ٹو کمپیریٹرز. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے کمپیریٹرز کے لحاظ سے اپنا اسٹرینتھ اور ویکنیس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. انٹرنل اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس جو ٹپکلی لوکیٹڈ ان فنکشنل ایریا فرم، جو ہمارے پاس مینجمنٹ میں ہو، مارکیٹنگ میں ہے، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ میں ہے، پروڈکشن آپریشن میں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہے، اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں ہے. جو انٹرنل ہے مینجمنٹ میں جو ہمارے پاس ہے، مارکیٹنگ میں ہے ہمارے پاس کیا اسٹرینتھ اینڈ کیا ویکنیس ہے، فائنانس میں کیا ہے، پروڈکشن میں کیا ہے، ریسرچ میں کیا ہے، آپریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے، مینجمنٹ MIS میں کیا. جہاں پر ہمارا اسٹرینتھ ہوگا ہمیں وہاں پر ایج ہوگا، جہاں پر ہمارے پاس ویکنیس ہوگا تو ہمارے پاس اس کو دوبارہ کنٹرول کرنا یا ہم ریپیئر کرنا، یا جو ہمیں اس کو مطلب اپنے ہاتھ میں لینا، اپنے ہینڈ اس کو مطلب اپنے کنٹرول میں کرنا، تب ہی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ ویکنیس از آلویز ان آور ہینڈ اینڈ اٹ از آلسو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس بوتھ آر ان آور ہینڈ، وی کین کنٹرول اٹ ویری ویل. Internal strength and weakness assigning the internal environmental internal factors. ہمارے پاس جو فیکٹرز ہوں گے فائنینشیل ریشیو کے حوالے سے، فائنینشیل ریشیو جو ریشیوز ان کو ہم انالائز کریں گے پرفارمنس میجر کے لحاظ سے، انڈسٹری ایوریج کے لحاظ سے، سروے ڈیٹا کے لحاظ سے. جب ہم انٹرنل اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس کو انالائز کریں گے تو ہم ریشیوز کو انالائز کر کے پرفارمنس اور میجرنگ کر کے مطلب پوچھنا ہوگا، آسکنگ کوشچنس وی کین سے انڈسٹری ایوریج کے لحاظ سے. جو ہم نے اپنے ایوریج کو دیکھنا ہوگا اور انڈسٹری ایوریج کو دیکھنا ہوگا، اس کے لحاظ سے اپنا انالیسس کر سکتے ہیں. سروے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، تو تبھی ہم یہ تب کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا اسٹرینتھ کیا ویکنیسز کیا اسٹرینتھ اینڈ انٹرنل ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ کو انالیسس کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز جب ہم نے بات کیا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کے لحاظ سے، تو اسپیسیفک ریزلٹ دیٹ آرگنائزیشن سیک ٹو اچیو دیٹ پرسوئنگ از بیسک مشن. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو مور دین 1 ایئر کے لیے ہو، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنانے ہوں گے. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یار لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوگا، اس کو اچیو کرنا ہوگا، اس کو اینولی بیس پر ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اینولی کرنا ہوگا. تو تبھی ہم جب ہمارے پاس امپلائیز کمٹمنٹ ہوں گے تو تبھی ہمارے پاس پالیسیز ہوں گے، تو تبھی یہی آرگنائزیشن یہ اپنا آبجیکٹیوز اچیو کریں گے. جب لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوں گے تو اسینشلی فار انشورنگ دا فرم سکسیس، تو پرووائڈ ڈائریکشن ہوگا، ایڈ ان ایوالویشن ہوگا، کریٹ سینرجی ہوگا، ریویل priorities ہوگا، فوکس آن کنڈیشنز، پرووائڈ دا بیسٹ فار پلاننگ، آرگنائزنگ اینڈ موٹیویٹنگ کنٹرولنگ. یہ آسان ہے، جو آپ پڑھ لیں گے تب بھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے. سو اس پر وقت ضائع نہیں کریں گے، لیکن لیٹس گو فردر.
strategies. Strategy means by which long term objectives achieve. जिस तरह स्ट्रेटजिस्ट जो है वो स्ट्रेटजी बनाते हैं. स्ट्रेटजी हम बनाते क्यों? क्योंकि अपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमने स्ट्रेटजीज बनाने होंगे, हाँ वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. स्ट्रेटजी होते हैं अचीव करने के लिए. एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए हमने टाइमलाइन बनाना होगा. उस टाइमलाइन के थ्रू पर हमने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. स्ट्रेटजीज एग्जांपल जो हमारे पास है, एग्जांपल है जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज है, एक्विजिशन स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, डाइवर्सिटीचर है, लिक्विडेशन है, जॉइंट वेंचर है. हमने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है जो स्ट्रेटजीज हमने फॉलो करने स्ट्रेटजीज है कि हमने अपनी कंपनी के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज कर, मार्केट पेनिट्रेशन के लिहाज से है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के एक्विजिशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, रिट्रेंचमेंट है, कौन से ऐसे स्ट्रेटजी है जो हमने उसको फॉलो करना है. एनुअल ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म या माइलस्टोन दैट फर्म मस्ट अचीव टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. जिस तरह पहले मैंने कहा कि यार शॉर्ट टर्म एनुअल ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, जो टाइमलाइन के लिहाज से जो एनुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जब हमने एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें तभी हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकते हैं. पॉलिसीज मींस बाय व्हिच एनी ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड. जो हमने पहले से ऑब्जेक्टिव पहले पॉलिसीज और मेड, जब पॉलिसीज बनेंगे तभी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. पॉलिसी के बगैर हम तो कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते. नाउ हमारे पास ये इकोनॉमिकल सिस्टम जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल ये जो प्रोसेस है हमने आज पढ़ा कि प्रोसेस हम इसका स्ट्रेटजी प्रोसेस क्या है, इसका क्या प्रोसेस है इसका. तो तब लेक्चर नंबर 1 में तो हम इस इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के हर एक को आप इंट्रोड्यूस यहाँ पर इंट्रोडक्शन के थ्रू में पढ़ेंगे. लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हमने मेजर और स्टेटमेंट, मेजर और विजन हमने जरा ब्रॉडली पढ़ना है. और हर एक चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपके नीचे आपके डायग्राम में गिवन है. स्ट्रेटजी मैनेजमेंट मॉडल. जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट मॉडल जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस होगा वो किस तरह डायनामिक है, ये कंटिन्यूस है, मोर फॉर्मल इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. जो कम्युनिकेशन इज द की सक्सेसफुल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. कम्युनिकेशन इज द की, ये अंडरस्टैंडेबल है कि कम्युनिकेशन हमारे पास जो कम्युनिकेटिंग है जो वो ये हमारे पास की है. जो सक्सेस स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हमने आपको सक्सेस करने के लिए कम्युनिकेटिव हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिहाज से स्ट्रेटजी मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकता है. बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट. स्ट्रेटजी मैनेजमेंट हमें क्या बेनिफिट देता है, इसका फायदा क्या है. जब हम फायदे के लिहाज से देखते हैं तो अगर हम फाइनेंशियली देखें तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर हम नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते हैं. नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट में क्या रहता है, जो हमारा अवेयरनेस ज्यादा जो हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, हमें एक अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स देख सकते हैं कि हमारे पास क्या थ्रेट्स है, एक अवेयरनेस आएगा. इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग द कंपेयर स्ट्रेटजी. हमें यही हमारे ये अंदाजा होगा कि हमारे कंपेरिजन का क्या स्ट्रेटजीज है. इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी में ज्यादा इजाफी होगा. रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ चेंज. जो रेजिस्टेंस जाने में कमी आएगी, बदलाव में कमी आएगी. एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप. हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि यार परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप में क्या करना होगा कि हमें जब परफॉर्मेंस होगा तब हम रिवॉर्ड देंगे. तो इसमें क्या रिलेशन होगा. डेफिनेटली अगर आप रिवॉर्ड देंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट होगा. एनहांस द प्रॉब्लम प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज.
اس سے اسٹڈی مینجمنٹ سے یہی ہمارے اس میں ہمیں اس میں ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح ہم نے پرابلمس کو پریونشن اور انہانس ہمیں کس طرح اسے دور کرنا ہوگا. کیا اٹ مینس دیٹ ہماری یہ کیپیبلٹی یہ قابلیت بڑھ جاتا ہے کہ ہم پرابلمس کو اوائڈ کرنا اس کو دور رکھنا. یہی ہمارے پاس یہ ایک قابلیت اسٹڈی مینجمنٹ کے تھرو سے ملتا ہے یا انکریز ہو جاتا ہے. Now why firm do no strategy planning؟ کیوں فرم نہیں جاتے اسٹریٹجی پلاننگ کو؟ لیک آف نالج اسٹریٹجی پلاننگ. ان کے بعد اتنا نالج نہ ہو پلاننگ کرنے کے لیے. پور ریوارڈ سسٹم اس کا اسٹرکچر اس کا زیرو ہو. فائر فائٹنگ ہے ویسٹ آف ٹائم اس کو سمجھتے ہیں. ٹو ایکسپینسو ہے سوچیں گے اب بہت مہنگا ہے تو زیادہ خرچہ آئے گا اس میں. لیزینس سست ہوں گے. کنٹینٹ ود سکسیس. ناؤ فیئر آف فیلئر ڈر ہوگا کہ ختم ہی نہ ہو جائے یا فیل نہ ہو جائے. اوور کانفیڈنس اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹڈی پلاننگ نہیں کرتے. پیئر بیڈ ایکسپیرینس اس کا بہت مطلب پچھلے سے اس کو بہت ایک خراب ایکسپیرینس ہوا ہے اس لیے وہ دوبارہ نہیں کرتے. سیلف انٹرسٹ اس کا زیادہ ہوگا. فیئر آف دا ان نون اس کا کچھ اس کو پتا یار یہی ہوگا ڈر ہوگا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو. ہانسٹ آف ڈفرینس آف اوپینین اینڈ سسپیشن. تھینک یو. یہی تک ہمارا تو چیپٹر نمبر 1 تو یہی تک تھا. تو آئی ہوپ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. تو امید کرتا ہوں آپ اس سے کچھ سیکھیں. اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. آپ بولے گا نہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے مجھے کانفیڈنس ملتا ہے اور میں اچھی ویڈیوز کوشش کرتا ہوں کہ اچھی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کر دوں. تو تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک comments and subscribe my channel.